آسمانی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے کچھ ماننے والے لوگوں نے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ اپنے رب سے کہہ کر ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم مومن ہو تو ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہمارا مقصد، یعنی کہ ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کی صداقت پہ علم نہیں رکھتے، بلکہ ہم خوب سیر ہو کے کھانا چاہتے ہیں، اچھی طرح سے ہم آسمانی کھانے کو کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین و اطمینان حاصل ہو جائے کہ مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار بھی ایمان لے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والے لوگوں کی اس درخواست پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمائی۔ دعا کیا مانگی ہے، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ اے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے بے شک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ یہ بات تفسیر جلیل میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، اور دوسری روٹی پر شہد، اور تیسری پر گھی، اور چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والے نے کہا، جس کا نام شمون تھا، یہ جتنے بھی ماننے والے لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ان کا سردار بھی تھا، تو کہنے لگا، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ دنیا کے کھانوں میں سے ہیں اور نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کے کھاؤ، یعنی کہ خوب جی بھر کے کھاؤ اس کھانے کو، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، یعنی کہ کل کے لیے ذخیرہ بھی نہ کرنا ہے اس کو، اور نہ کوئی خیانت کرنی ہے۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں سے خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے سوئے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو خنزیر اور کچھ بندر بن گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی لاشیں کہاں گئی، ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا آسمان، یا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا، کسی کو یہ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب العظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں بھی فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی مائدہ رکھا گیا ہے۔ مائدہ کی معنی ہیں دسترخوان کے، یعنی مائدہ جو ہے وہ دسترخوان کو کہتے ہیں، عربی میں اسے مائدہ کہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ترجمہ کنز ایمان۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ،
اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کے وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ درس ہدایات۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب اس پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو کس طرح پکڑ لیا اور کس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا کہ ان کے قبروں کے نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس میں کیا فرمایا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا، مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منایا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے یہ۔ یعنی کہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جو کہ بہت ہی مسرت ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم الشان دن ہے، اور اس دن کی خوشی منانا، اس دن عید میلاد النبی منانا، یہ بھی قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ تو جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں یہ بالکل صحیح طریقہ ہے اور ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ اسلامک ہسٹری کے ساتھ۔ جب تک آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔